حدیث نمبر ہے 804، کعبہ کا منہدم ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبہ کو منہدم کر دے گا، اور ایسا قیامت کے قریب ہوگا۔ تو ہم نے تاریخ پڑھی ہے خانہ کعبہ کی، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بھی کسی نے خانہ کعبہ کے بارے میں برا ارادہ فرمایا، اللہ نے اس کی فوراً گرفت کی ہے۔ ہم نے سورۃ الفیل کی تفسیر میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ ابرہہ بادشاہ جو یمن کا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے پہنچا تھا، اور اس نے چاہا تھا کہ وہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرا دے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سرداروں میں سے، مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مکہ والوں سے آپ مکہ کو خالی کر دیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، کیونکہ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی سکت ہم میں نہیں رہی۔ تو مکہ کے لوگ پہاڑوں میں چلے گئے، اور ہاتھیوں کا لشکر جو ہے وہ اس نے ایک منزل پہلے پڑاؤ ڈالا، تو خانہ مکہ کو خالی کر دیا گیا، اور پھر وہ ایک منزل پہلے ٹھہرا ہوا تھا ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ، اس نے مکہ کے لوگوں کے کچھ جانور ضبط کر لیے، جس میں عبد المطلب کے جانور یعنی اونٹ بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ نبی پاک کے دادا تھے، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب ان اونٹوں کو لینے گئے، ابرہہ اپنے تخت پر ایک شان سے بیٹھا ہوا تھا، دربار سجایا ہوا تھا اس نے، تو لیکن عبد المطلب جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ اتنی باروب شخصیت تھے، ہر شخص میں اپنی الگ ایک روب اور شخصیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ابرہہ جو تھا ان کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے ادب کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یعنی ایسا روب اس پہ طاری ہوا۔ تو اس کے درباری وزراء ملا وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو سمجھانے بجھانے والے، وہ کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو، ایک سردار کے ادب میں اتنے بڑے بادشاہ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو، یعنی بعد میں اس سے بات کرے تو انہوں نے کہا کہ اس کی شخصیت میں اثر ہی ایسا تھا، تاثیر ہی ایسی تھی کہ میں رک نہیں سکا، خود کو اس کے لیے کھڑا ہونے سے روک نہیں سکا۔ تو یوں عبد المطلب جب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ جو ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں، میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تو ہمارے اونٹ واپس کرو۔ تو وہ کہنے لگا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، مجھے تو لگا تھا آپ کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئیں گے، آپ تو اپنے اونٹ لینے آ گئے ہیں۔ اونٹوں کی فکر ہے، اس گھر کی فکر نہیں ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کا حج کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن جس کا طواف کرتے ہیں وہ ایک معتبر شعار ہے آپ کے ہاں، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنی چیز لینے آیا ہوں، اور تم جانو اور کعبے کا مالک جانے، وہ خود تم سے نمٹ لے گا۔ میری چیز ہے نا، اونٹ تو میری ملکیت ہے، تو میں اس کو یہ مطالبہ کر سکتا ہوں۔ کعبہ جس کی ملکیت ہے نا، جس کا گھر ہے، وہ خود تم سے نمٹ لے گا، وہ تمہارا خود دیکھ لے گا تمہیں۔ تو پھر مکہ کو خالی کر دیا گیا تھا، اور عبد المطلب اور ایک اور بزرگ رات بھر خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر اللہ سے دعائیں التجائیں فریاد کرتے رہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے گھر کو نہیں بچا سکتے، تو خود اس کی حفاظت فرما۔ پھر صبح ہوئی، اور ابرہہ کے لشکر نے جیسی پیش قدمی کی خانہ کعبہ کی طرف بڑھے وہ لوگ اس کو گرانے کے لیے۔ ایک ہاتھی جو سب سے طاقتور تھا، سب سے آگے اس کو چلایا گیا، لیکن اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس کو ساربان جو تھے ہاتھیوں کو چلانے والے، جیسے ہی اس کو کسی اور طرف رخ کرتے اس کا چلنے کے لیے، وہ چل پڑتا تھا، لیکن جیسے ہی مکہ کی طرف رخ کرتے تھے وہ وہیں رک جاتا تھا۔ اس کو مارتے پیٹتے رہے، لیکن وہ نہیں آگے بڑھا، واپس بھاگنے کی کوشش میں رہا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے اس بات پر۔ پھر باقی لشکر جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو اللہ کی طرف سے آسمانوں کے پرندوں کی جھنڈ کی صورت میں بہت زیادہ ابابیل یعنی پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جن کے چونچوں میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور انہوں نے وہ لشکروں پر اس قدر تیزی سے برسائے کہ اس کے بارے میں آتا ہے ہاتھیوں پہ سوار لوگوں کے سر میں وہ کنکر لگتا تھا اور ہاتھی کے پیٹ سے نکلتا تھا۔ یعنی اس کو دیکھ کے ہماری رائفل کی گولی بنائی گئی ہے، جس کو یعنی اتنی تیز اس کی وہ تھی مار، اور اس میں اس قدر کثرت سے وہ برس رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اگر تیز بارش ہو رہی ہے اس میں آپ نکلے نا، آپ کے بدن پہ چوٹ پڑتی ہے۔ اگر ژالہ باری ہو رہی ہے، اولے برس رہے ہوں، اس میں کوئی نہیں نکلتا، کیونکہ سر جو ہے وہ
پھٹنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کبھی، اتنی شدت سے تیزی سے تو اسی طرح وہ شدید رفتار سے ان پہ پھینک رہے تھے، اور اتنی زیادہ مقدار میں کہ ان کے بدن کا، جسم کا کوئی حصہ باقی اور سلامت نہ رہ سکا ان کنکروں کی ضد میں آنے سے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کاسف معقول، ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے وہ طبہ بادشاہ جو تھا، حمیری بادشاہ طبہ یعنی لقب تھا، وہ بھی یمن کا تھا، اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو نہیں پوچھ رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے، تو اس نے یہ غلط ارادہ کیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ختم کر دے، تو اس کے ناک اور کان اور منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔ طبیبوں نے اس کا معائنہ کیا تو کہا تھا اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر اس کے علماء نے اس کو مشورہ دیا تھا، یعنی عیسائی تھا غالباً وہ، کہ تم جو ہے توبہ کرو اس قسم سے جو تم نے کھائی ہے۔ تو پھر اس نے توبہ کی تھی، اور پھر خانہ کعبہ پہ غلاف بھی اس نے چڑھایا تھا، تو اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی تھی، یعنی معتقد ہو گیا وہ بھی خانہ کعبہ کا۔ پھر اسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ میں 2 منزلہ گھر بنا کے دیا تھا، اور یہ رکا بھی لکھا تھا کہ جب وہ آخری نبی آئے تو مجھے اپنی امت میں شمار سمجھے، میں اس کا کلمہ نہیں جانتا لیکن اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کرے، تو یعنی یہ گھر جو ہے 2 منزلہ، جو بھی اس گھر میں رہتا رہے وہ اپنی آنے والی نسل کو میرا یہ پیغام پہنچاتا رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو ابو ایوب انصاری نے وہ گھر اور وہ رکا نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ ان کے گھر فروکش ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر اور اپنے حجروں کی تعمیر فرمائی تھی، پھر آپ وہاں تشریف لے گئے تھے اپنے حجروں میں، اپنی ازواج مطہرات کے جو حجرے بنائے گئے تھے۔ اس کے بارے میں پھر یہ آتا ہے کہ جب پھر مشرکین مکہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرنی، ہاں یہ بھی ہے کہ جس سال ہاتھیوں کا واقعہ ہوا، اللہ نے ان کے لشکر کو شکست دی، کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا، تو مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا تو اثر زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس گھر کی عظمت و قدر کس قدر زیادہ ہے۔ وہ بھی عظمت اور عقیدت رکھتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، تو انہیں اور بھی زیادہ دل میں گھر کر گئی یہ عظمت، اور اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ عام الفیل کے سال دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سال نبی پاک پیدا ہوئے اس سال میں جتنی خواتین کے ہاں اولاد ہوئی اللہ نے سب کو بیٹوں سے نوازا، ٹھیک ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعجاز تھا، دنیا میں آتے ہی اللہ نے ایک معجزہ رونما فرمایا، ٹھیک ہے، اور بھی معجزات ساتھ ہی صادر ہوئے تھے، جیسے شام کے کنگرے جو تھے وہ لرز اٹھے تھے محل کے، ایران کسرا کی جو آگ تھی صدیوں سے جلتی آئی وہ بجھ گئی تھی، اور پھر حضرت آمنہ بی بی نے وہ روشنی دیکھی تھی جس سے کسرا کا کیسر کے محلات روشن ہو گئے تھے، یعنی ان کو پتہ چلا کہ اس شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت اور حکومت ہے وہ اتنی دور تک پھیلتی چلی جائے گی، اور پھر پوری دنیا نے اس کا مظاہرہ بھی کیا۔ تو بہت سے معجزات مزید بھی رونما ہوئے، لیکن یہ بھی ایک معجزہ تھا، تو انہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جو بھی برا سلوک کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اسی لیے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنا تھی تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پہلی عمارت کو گراتے ہوئے انہوں نے صدقات دیے، نوافل پڑھے، دعائیں مانگی، قربانیاں دی تھیں، اور پھر کہا تھا اللہ ہمارا ارادہ گرانے کا نہیں ہے بنانے کا ہے۔ اور پھر ولید بن مغیرہ نے ہاتھ میں کدال لے کے سب سے پہلے اس کے ایک ستون کو گرایا تھا، اور کہا تھا اگر کوئی عذاب آنا ہوا اس پہ آئے گا، باقی لوگ ایک طرف کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی عذاب نہ آئے اس کا مطلب ہے اللہ نے ہماری قربانی قبول کر لی اور ہماری اس ارادے کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا، کیونکہ خانہ کعبہ کی عمارت جو پہلی تھی وہ بسیدہ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہاں سے جو ہمیں یہ حدیث مل رہی ہے، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ایک حبشی جو ہے چھوٹی پنڈلیوں والا وہ خانہ کعبہ کی عمارت کو ختم کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت بالکل قریب ہوگی، زمین پہ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے، یعنی ایک خاص بیماری لگے گی، اس کی وجہ سے سب مسلمان دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اور قرآن کے الفاظ بھی جس کو ہم یہ سنتے آئے ہیں نا اٹھا لیے جائیں گے، اس وقت یعنی ڈیجیٹل پرنٹنگ ہوگی۔ آج کل تو کتابی کاغذ پہ ہوتا ہے نا ہمارا پرنٹ قرآن پاک، اس وقت یعنی جیسے ہمارے موبائل فون میں کوئی ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے، یوں ہی قرآن محفوظ ہوگا۔ ظاہر ہے جب کوئی پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا تو وہ الفاظ کہاں رہیں گے، ٹھیک ہے، تو یوں پھر وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر اسی طرح یہ ہوگا کہ کوئی بھی جب خانہ کعبہ میں عبادت کرنے والا بندگی کرنے والا نہیں رہے گا تو وہ ایک حبشی ہوگا کالا چھوٹی پنڈلیوں والا، نبی پاک نے اس کا حلیہ بھی بیان فرمایا، وہ خانہ کعبہ کو گرائے گا۔
اور قیامت واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، یعنی زمین آسمان جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن، قیامت کے مناظر، وہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے گی، تارے جھٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، یہ سارے یعنی پہاڑ جو ہیں روئی کی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، یہ اس کے بعد ہوگا یہ سب، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور یہ پتہ چلا کہ زمین پہ اللہ کے شعار کا ہونا اللہ کی رحمت کو اتارنے کا سبب ہوتا ہے، اور اللہ کے شعار کی بے حرمتی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ کا احترام، محبت قائم رکھنے والا بنائے، اور ایسا برا وقت دیکھنے سے بچائے جب کوئی خانہ کعبہ کے بارے میں یعنی ایسی حرکت کرے، کیونکہ اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں دکھاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یقیناً پوری ہو کر رہنے والی ہے۔ اللہ